حضور کا قرب دین ہے، حضور کا قرب پا لینا یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنا آخری رسول بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، تو حضور کی بیعت اللہ کی بیعت، حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت، حضور کا بلاوا اللہ کا بلاوا، حضور کا دروازہ اللہ کا دروازہ۔ تو جو حضور کا قرب حاصل کرے گا اسے اللہ کا قرب ملے گا، اور جو حضور سے دور ہو رہا ہے وہ رحمتوں سے دور ہو رہا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ حضور کا قرب پانا، جتنا زیادہ قرب ملے گا اتنا زیادہ اللہ کی رحمتوں کا حقدار بن جائے گا۔ اس لیے حضور نے اپنا قرب حاصل کرنے کی رغبت دلائی اور کچھ اعمال بیان کیے کہ یہ عمل کرو گے تو میرا قرب مل جائے گا۔ مثلا فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہے۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے۔ اسی طرح بعض حدیثوں میں فرمایا جس نے بچیوں کی پرورش کی اور ان کے حقوق ادا کیے، قیامت کے دن وہ اس طرح میرے قریب ہوگا جس طرح میرے ہاتھ کی انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ تو بچیوں کی پرورش پر حضور نے فضیلت کیا بیان کی ہے کہ میرا قرب ملے گا۔ بچیوں کی پرورش پر ثواب کیا، اجر کیا بیان کیا ہے، قیامت کے دن میرا قرب ملے گا۔ اسی طرح یتیموں کی پرورش پر بھی حضور نے اجر بیان کیا کہ جو یتیم کی پرورش کرنے والا ہے قیامت کے دن اسے میرا قرب ملے گا۔ مسند زید میں حدیث پاک ہے، فرمایا میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو اچھے اخلاق کے اجر کے طور پر حضور نے اپنا قرب بیان کیا ہے۔ یہ 4 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی جن میں حضور نے عمل کے بدلے میں اپنے قرب کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں حضور کا قرب حاصل کرنے کی سعی کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اقبال نے تو یہاں تک لکھا با مصطفیٰ بے رساں خے شرا کے دیں ہما اوست، اگر با او نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ حضور کا قرب ہی دین ہے، اور جو حضور کا قرب نہیں پا سکا، حضور کی بارگاہ تک نہیں پہنچا، وہ بو لہبی تک پہنچ گیا، بے دینی تک پہنچ گیا۔ وہ حدیثیں جن میں حضور نے فلیس منا کے الفاظ استعمال فرمائے کہ وہ ہم میں سے نہیں، مفسرین نے اور شارحین حدیث نے لکھا کہ لیس منا سے وہ آدمی کافر تو نہیں ہوتا، کیونکہ یہ پیچھے جو اعمال بیان کیے ہیں یہ گناہ ہے، تو گناہ کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، رہے گا تو وہ حضور کی امت میں ہی، ہاں گناہگار ہوگا وہ عمل کرنے سے۔ مثلا حضور نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو ملاوٹ کرنا گناہ ہے، حرام ہے، لیکن کفر نہیں ہے۔ تو پھر فلیس منا کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کچھ اعمال حضور کے قریب کرتے ہیں، اسی طرح کچھ اعمال ایسے ہیں جو حضور سے دور کرتے ہیں۔ تو جن حدیثوں میں فلیس منا کے الفاظ استعمال کیے، اگر کوئی شخص ان اعمال میں سے کوئی عمل کرتا ہے تو وہ حضور سے دور ہو رہا ہے۔ جتنا شدید گناہ کر رہا ہے اتنا زیادہ وہ حضور سے دور ہوگا۔ فلیس منا کی ایک تشریح حضور سے دوری، حضور کے قرب سے محرومی۔
اگرچہ وہ گناہ کرنے والا اسلام سے تو خارج نہیں ہوا، لیکن حضور کے ساتھ خاص تعلق، حضور کی خاص نسبت، حضور کے خاص قرب سے وہ محروم ہو گیا۔ اور اگر جس طرح کہ حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فَلَيْسَ مِنَّا کی تشریح نہ کرو، اس کو لفظی معنی پر ہی رہنے دو کہ اس کے اندر وعید زیادہ ہے۔ یعنی اگر وہ شخص گناہ کو نہیں چھوڑتا، مسلسل وہ اصرار کے ساتھ کرتا رہتا ہے، تو اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ کہیں وہ گناہ اس سے ایمان ہی نہ سلب کر لے، سلب ایمان کا باعث ہی نہ بن جائے، اور آخرت میں وہ شخص حضور کی امت کے صفوں میں ہی نہ کھڑا ہو۔ اس لیے فَلَيْسَ مِنَّا کی تشریح میں حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ صرف ترجمہ ہی کرنا چاہیے، اس کے اندر ڈانٹ ڈپٹ زیادہ ہے، اس کے اندر وعید زیادہ ہے کہ حضور یہ فرمائے اگر یہ کام کیا تو ہم میں سے نہیں، اس کے اندر وعید زیادہ ہے۔ ہاں وہ کام شریعت میں جتنا بڑا گناہ ہوگا، صرف قرب رسول سے محرومی نہیں بلکہ بسا اوقات وہ عمل کرنے سے بندہ دوزخی بن جاتا ہے۔ مثلا مسلم شریف کی حدیث پاک جو میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہے، اس میں بھی حضور نے لیس منا کے الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن پہلے گناہ کون سا بیان کیا ہے؟ من ادعا ما لیس لہ، جس نے ناجائز قبضہ کیا، جس نے کسی ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں، اور اس نے کہا یہ میری ہے، وہ ہم میں سے نہیں۔ من ادعا، جس نے دعویٰ کیا، ما لیس لہ، جو چیز اس کی نہیں۔ اب حدیث میں بڑی وسعت ہے، چاہے زمین پہ ناجائز قبضہ کیا، چاہے کسی چیز پہ، اور چیز چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جس نے کسی شے پہ ناجائز دعویٰ کیا کہ یہ میری ہے حالانکہ وہ اس کی نہیں، تو میرے آقا کریم نے فرمایا فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اب آگے اس کی سزا بھی بیان کی، وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جس نے ناحق قبضہ کیا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ آپ عدالتوں میں، کچہریوں میں جا کے دیکھیں کتنے فیصد مقدمے صرف اس موضوع پر چل رہے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے یہ زمین میری ہے، دوسرا کہتا ہے میری ہے، ایک کہتا ہے یہ چیز میری ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں میری ہے، صرف اپنا حق حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس میں بسا اوقات جو اصل مالک ہے، جو حقدار ہے، وہ محروم ہو جاتا ہے، اور جو تیز ترار ہو، چالاک ہو، وہ ناجائز قبضہ کر لیتا ہے۔ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کنتم خیر امت، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، لیکن اگر قیامت کے دن جو صاحب امت ہیں، جو مالک امت ہیں، جن کی نسبت سے ہم خیر الامم ہیں، وہ فرمائیں میری امت کی صفوں میں نہیں کھڑا ہونا کیونکہ تم نے ناجائز قبضہ کیا تھا، تو پھر اس دن حشر کیا ہوگا؟ آج کسی چیز پہ ناجائز قبضہ کر لیں تو نفس کو خوشی ہوتی ہے، نفس خوش ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھے مل گئی، لیکن یاد رکھیں نفس کو جتنا بھی خوش کر لیں، آخر ایک دن نفس نے موت کے دروازے سے گزرنا ہے۔ روح تو اس سے خوش نہیں ہوتی، ایمان اس سے خوش نہیں ہوتا، لیکن نفس خوش ہوتا ہے جب اس کو کوئی چیز مل جاتی ہے۔ آج نفس کی تھوڑی سی خوشی کے لیے اپنا نام بدبختوں کی فہرست میں